دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ سب تاجدار سب تاجدار پوچھے میں اس تاجدار کے، سب تاجدار پوچھے میں اس تاجدار کے، آتے ہیں تاج اپنے سروں سے اتار کے، جہاں پہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری گرہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کیسا ہے یہ، کیسا ہے دینے والا وہ ہے فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد ہے حق سے ملا دینے والے، محمد ہے حق سے ملا دینے والے، فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگہ دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محبت حق سے ملا دینے والے، عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے، بھلے وہ برے کو نبھا دینے والے، زمانے کی بگڑی بنا دینے والے، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، ایک وہ در کے جہاں، ایک وہ در کے جہاں کوئی سوالی نہ گیا، اور ایک یہ گھر ہے کہ سائل کبھی خالی نہ گیا، یہاں پہ ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے لاتا ہے، ذات بے مثالی ہے، بے شک بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ تشنگی رہ گئی ہے، تشنگی رہ گئی، ہاں ہاں پھر انشاءاللہ پھر سنیں گے آپ سے، ہاں، بڑی ایک اور نشست رکھیں گے، بلکہ شاید اسی میں آپ سے دوبارہ آگے ہم فرمائش کر لیں۔ بہت شکریہ یوسف میمن صاحب، آپ کی چائے رکھیے، آپ اسے لے سکتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے۔ اچھا سر، میں اپنی گفتگو کو تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک وعید، بہت ساری ہمارے لیے بشارتیں ہیں جنت کی، جنت الفردوس کی، نیک اعمال کے خاتمے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم جس چیز پہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان رہتے ہیں اس کے بارے میں بھی، اور جو اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ان کے لیے راہ نکالے گا اور ان کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے ڈرنے والوں کے لیے، سورۃ الطلاق کی آیت مبارکہ۔ اچھا، میں ایک سوال اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے کہ آج کل ہمارے یہاں ہے نا کہ عبادات پہ زیادہ زور ہے، جو حرام چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں محرمات یا پھر متشابہات، ان کے بارے میں مطلب اتنے نہیں ہیں کہ ان کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ کی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ پوری ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک حدیث بھی کوٹ کر رہی ہوں، ایک سوال پوچھا گیا کہ خاتون ہے جی، وہ بڑی عبادت گزار ہے لیکن اس کے پڑوسی ان سے تنگ ہیں، تو آپ نے کہا وہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو پوچھا کہ ایک دوسری خاتون ہے، لوگ زانیہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھی خاتون نہیں ہے لیکن بڑی لوگوں کے میں سخاوت اور وہ کرنے والی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ جنتی ہے۔ تو اب یہ تو عبادات تو اس کی زیادہ ہیں، یہ تو ایک دنیا میں رسوا ایک عورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق درجات کی تقسیم کچھ اور طرح ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ
جو لوگ اس کے عہد کو پورا کریں اور اللہ سے ڈریں تو بے شک اللہ سے اپنے سے ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. عہد پورا کرنا، بد عہدی کرنا. دیکھیں بتاؤں، قرآن مجید برہان رشید نے عہد کے اوپر بار بار تلقین کی، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، کہ اپنی جو کہی بات ہے، جو ایگریمنٹ ہے، جو ایجاب و قبول ہے، اس کو پورا کرو بار بار. اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی ایک شان عطا فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اور ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں وہ متقین ہیں. چنانچہ ہمارے یہ تاثر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فقط یہی دین ہے، یہی اسلام ہے؟ نہیں جناب. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مسلمان کو ایک ایسا اپنے نبی کی صورت میں نمونہ عطا فرمایا ہے کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہر قسم کے آئلی، ازدواجی، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی زندگی کے کسی بھی پہلو پر جب آپ اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو سنہ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو بتایا کہ اگر آپ رسول کے مطابق چلتے ہیں تو چلنا عبادت، آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنا عبادت، آپ سوتے ہیں تو سونا عبادت، آپ جاگتے ہیں تو جاگنا عبادت، آپ کھاتے ہیں تو کھانا عبادت، آپ پیتے ہیں تو پینا عبادت. اس لیے کہ آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنا لیا ہے. لہذا اسلام بہت وسیع معنی میں ہے. لہذا اسلام نے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین معاہد تھے، صادق تھے، امین تھے، جو آپ وعدہ اور معاہدہ کر لیا کرتے تھے، کبھی اس سے انحراف نہیں کیا کرتے. بالکل سیشا وعدے کے لیے ضرور. اچھا جی علامہ صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے لیکن فیو سیکنڈز ہیں. جی وہ ایک عورت کے لیے کہا نا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، آپ 3 دن تک اس کے انتظار میں کھڑے رہے وہیں اس مقام پر. اس سے بڑھ کر اور کیا ایگزامپل ہوگی؟ بنیادی چیز کیا ہے اس میں؟ بنیاد یہ ہے کہ اپنا احتساب. نبی مکرم ہر جو ان کے صحابی تھے، جو ان صحابیوں کے تبلیغ پہ جو مسلمان ہوئے تھے، جب سب سے پہلے تشریف لاتے تھے ختم مرد کر کے بارگاہ میں، آپ کہتے تھے اپنا احتساب کرو. کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا احتساب کرو. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کا یہ ارشاد مبارک ہے نہج البلاغہ میں کہ تمہاری پاکیزگی کی یہ دلیل نہیں ہے کہ تمہاری محفلیں پاک و پاکیزہ ہوں، تمہاری پاکیزگی کی دلیل یہ کہ تمہاری تنہائی پاک و پاکیزہ ہو. بے شک اس سے کہ آپ جب کو پتا ہوگا اللہ جب دیکھ تک رہا ہے. تنہائی پاکیزہ نہیں ہے فرمایا نا اس وقت تک تم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو لے کر چلنا ہے. تو اس کی صحابہ اکرام نے مثال بن کر دکھائی. میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہی عرض کر رہا تھا کہ جب جو حضرت امام مہدی کے حوالے سے سوال تھا، اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو لوگ جانتے نہیں تھے، وہ سمجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی سمجھتے، ان سے ہاتھ وات ملانے لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی ان کو یوں نہیں روکا، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے تو تھکے ہوئے ہوں گے. لوگوں کو جب پتہ چلا، جب سورج نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شعائیں پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان پر سایہ کیا تو پتہ چلا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ ہیں. آپ کی چونکہ گفتگو تھوڑی طویل ہے، اس میں سے مجھے یہیں پہ روک کے بریک کے لیے جانا پڑ رہا ہے. اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر ہماری ملاقات. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا تو خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا، خود بخود خدا مل جائے گا. کیا بتاؤں ان کے در سے جا کے کیا مل جائے گا، کیا بتاؤں
طلب سے بھی سوا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا۔ اور آپ لوگوں کی خاص طور پر ذوق سماعت کے لیے یہ شعر عطا ہو کہ ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے اور مدعا مل جائے گا، مدعی کے لب ہلیں گے اور مدعا مل جائے گا، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے اور مدعا مل جائے گا، اور غم نہیں گم ہو بھی جائے راگ فردوس بری، غم نہیں گم ہو بھی جائے راگ فردوس بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا۔ سبحان اللہ قاری اسد الحق صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ سر۔ تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور مولانا صاحب، مولانا عذر الاسلام صاحب، آپ کی گفتگو ہمیشہ بریک کے ٹائم پہ آتی ہے، ہماری تو وہ کاٹنی پڑ جاتی ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ اب آپ سے بات چیت جو ہے وہ شروع کی جائے، لیکن ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ سناتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بھائی سے نہ مسلمان پہ حق ہیں دوسرے مسلمان کے کہ وہ اپنے بھائی پہ نہ ظلم کرے، نہ اسے چھوڑے، نہ اسے حقیر جانے، اور پھر آپ نے 3 بار اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ تقویٰ کا مقام دل ہے، تقویٰ کا مقام دل ہے، تقویٰ کا مقام دل ہے۔ اور کسی مومن کے لیے، کسی شخص کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے